أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أو كما قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين كانوا شموس الهدى وبدور الدجى والتابعين وتابعيهم لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما قائد بے مثال و قائد اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ اولیاء حسینی صاحب قبلہ المعروف بمرتضی پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہ مدذلہ العالی اور جملہ حبائب اکرام و مشائخین اعظام و علماء اہل سنت و عشاقان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم و جماعت نور محمدی کے سپاہی، یہ نگر، یہ بستی میں جب گونگے بھی آتے ہیں تو بولنے کی صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ اہل یمن کی بستی ہے، یہ اہل وفا کی بستی ہے، یہ اہل عشق کی بستی ہے، یہاں عشق کی دعوت تو ملتی ہے، دی نہیں جاتی۔ برادر عزیز طاہر صاحب آپ سے التماس کر رہے تھے کہ یہاں سے جو جلوس نکلے گا یہ مردان عرب کی جانب سے، وہ سروں کا سمندر رہے گا۔ ارے یہ سروں کے سمندر کے سامنے سارے سمندر رچ کریں گے انشاءاللہ، بولیے یہ وہ بستی ہے، یہ معمولی بستی نہیں ہے میرے بھائی۔ لوگ واقف نہیں ہیں تو یہ الگ بات ہے، یہ بستی اہل یمن کے ہر وادیوں سے آئی ہوئی بستی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس بستی میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر جو نام رکھے جاتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسی بستی سارے ہندوستان میں نہیں ملی۔ مگر ایک دو احادیث پاک پیش کرنے سے پہلے، صرف ایک دو احادیث پاک، یہ بات جو برادر عظیم، برادر کبیر، سنیت کی شان اور سنیت کی جان، بولیے کون؟ سیدی اولیاء حسینی میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں، بولیے سیدی، بولیے فخر دکن۔ میں اس حقیر فقیر کی یہ ناچیز کو ابھی کہہ رہے تھے کہ میلاد جلوس کی قیادت نعوذ باللہ نہیں، یہ قائد اہل سنت کی خدمت میں رہوں گا، قیادت میں نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے، جب سے ہمارے حبیب صاحب تو ہے ہی نہیں، حبائب تو بہت ہے، اور اللہ کرم سے سارے حبائب سے بڑی نسبت بھی ہے، اور اس نسبت پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سے سن رہا تھا، محظوظ ہو رہا تھا، ایمان کو جلا بخش لے رہا تھا، پھر ساتھ میں ایک سید گھرانے کے شہزادے کی نسبت بھی تھی، اس سے بھی گرمی لے رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسے ایسے پیارے پیارے نام اور حسنین کریمین کی شان بیان ہو رہی تھی، تو پھر میں تو پاشا قبلہ سے اجازت لے کر جانے والا تھا، پر پاشا کا حکم تھا، رک گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کیوں کہ میرا جو مقصد ہے بیان کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کرم نوازی ہوگی آپ سنیں تو، کیونکہ یہ کسی ملا مولوی کا قول نہیں ہے، وجہ وجود کائنات کا قول مبارک ہے، اس کا آج جس عظیم ہستی کی آمد کی خوشی میں آپ اور ہم اکٹھا ہوئے ہیں، ہے نا؟ بولیے، وہ پیارے آقا کا قول مبارک ہے، یوخفو عبدانی بین یدی اللہ تبارک و تعالی عز و جل فیأمر بہما الی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو لوگوں کو حاضر کیا گیا یا حاضر ہوئے یا لائے گئے۔ اللہ تو علیم و خبیر ہے، خالق کل مالک کل ہے، رب ذوالجلال ہے، تو بس وہ جیسا دو بندوں کو اس کے لایا گیا یا پیش کیا گیا یا حاضر ہوئے، اللہ نے فرما دیا فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ، اے میرے بندو جاؤ تم جنت میں داخل ہو۔ اب اللہ کی مرضی بھی تھی ہوگی، اس کے حبیب کی شان کو بیان کرنا بھی تھا ہوگا، تو اس بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہوگی کہ پوچھنے کی، ورنہ آج نوٹوں کی بڑی قلت ہے۔ ابھی نوٹوں کی قلت میں اگر کوئی اعلان کر دیا کہ آ جاؤ بارکس میں کچھ نوٹ مل رہے ہیں لے لو، تو پوچھے گا کئی کو دے رہے، کوئی نہیں پوچھے گا، پہلے پہنچے، پھر جب نوٹوں کو دیکھے گا بھی تو لے بھی لے گا، پوچھے گا نہیں، جب لے لے گا تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، نکل جائے گا۔ تو اب ویسے کٹھن موقع اور محل پر اللہ رب العزت جب جنت میں جانے کا حکم دے رہا تو فوری چلے جانا تھا، مگر نہیں، فَيَقُولَانِ رَبَّنَا بِمَا اسْتَحْلَنَا مِنْكُمُ الْجَنَّةَ وَلَمْ نَعْمَلْ عَمَلًا نُجَازُ لَهُ الْجَنَّةَ۔ پروردگارا، کیونکہ بندہ خود بھی جانتا نا کہ وہ کیا ہے، میں بھی خوب جانتا ہوں کیا ہے، اینک میں کئی کو لگا جانتا ہوں، ہفتے کے دن سرجری بھی آتی تو اس لیے لگا، تو میں جانتا ہوں اینک کیوں لگا، دوسرے لوگ جانتے نہیں کیوں لگا الگ بات ہے، پر بندہ تو خود جانتا وہ خود کئی کو لگایا کیا ہے اور کیسے جنت مل گئی۔ تو بندے عزگزار ہوئے، مولا رب ذوالجلال، ہم تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے، کیونکہ ہم ہمارے اعمال کو جانتے ہیں اور ہمارا تو کوئی ایک عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، کہ جنت ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ مولا ذرا یہ راز بھی بتا دے، کرم نوازی تو ہو رہی ہے، تھوڑا یہ راز بھی بتا دے کہ یہ راز کیا ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو ایک لخت جنت میں جانے کا جو ہے حکم مل رہا ہے، حساب بھی ہوا نہیں، کتاب بھی نہیں ہوا، مولا کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا عِبَادِي فَادْخُلَا، ہے میرے بندو بس تم داخل ہو جاؤ، میں رب ہوں، جنت میری ہے اور میں جانتا ہوں کس کے صدقے میں تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں، تم داخل تو ہو جاؤ، سبحان اللہ، ہو جاؤ۔ مگر بندے حیرت میں تھے، تو رب بھی چاہتا تھا کہ راز کا خلاصہ کر دوں کہ انہیں جنت بھی مل رہی ہے تو کس کے صدقے میں مل رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر آگے فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا يُدْخَلَ النَّارَ مَنْ اسْمُهُ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ۔ ہے میرے بندو سن لو، بلکہ صبح قیامت تک آنے والی مخلوق کو یہ پیغام دے رہا ہوں تمہارے ذریعے کہ میں نے اپنے اوپر، اللہ فرما رہا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جس کسی کا نام میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر ہوگا، احمد یا محمد، تو میں انہیں دوزخ میں کبھی داخل نہیں کروں گا، انہیں کبھی آگ نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اہل سنت والجماعت۔ تو یہ وہ اہل عشق کی بستی ہے، وہ یہ بنو ہاشم کے گھرانے کے کئی چشم و چراغ اس سرزمین پر رہتے تھے۔ یہ اب ہماری بدبختی ہے، یہ المیہ ہے کہ ہم انہیں جاننے سے قاصر ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سادات اکرام کی نسبت اور ان سے محبت اور ان کی قدر ہم کو نصیب فرمائے۔ دوسری بات، اذا کان یوم القیامہ فنادى مناد یا محمد قم فادخل الجنہ بغیر حساب۔ اللہ اکبر، روز محشر ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، خود انسان اس کے اپنے پسینے میں کان کی لولکیوں تک ڈوبا ہوا ہے، اور روز محشر کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور لوگ قطاروں میں ہوں گے، آدم سے لے کے صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے سب لائن میں ہوں گے نا۔ اب کب باری آتی نہیں معلوم، اے ٹی ایم کے پاس اگر ٹھہر رہے ہیں تو کوئی ذرا ہلو گھس کے نکلتے گھپا گھپ چل رہی ہے، ہماری باری تھی تم کدھر گئے۔ اب بیچارے بوتی کو بھی کیا سدھرانے معلوم، بیٹھے بٹھائے ایک نیا کھیل جو کر کے ہوتا کھیل کے بیٹھ گیا، ساری عوام پریشان۔ چند کالے دھن کے چوروں کو آپ کا ایڈمنسٹریشن پکڑ نہیں سکا، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہندوستان کی 125 کروڑ 125 کروڑ عوام کو آپ چوروں کے شک کے دائرے میں لے لیے۔ یہ تو آپ کا ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، تو آپ کی قابلیت ہے۔ خیر، ایسے مبارک موقع پہ بیچارے یہ موزی کا ذکر ہے، ہٹا بات۔ تو اے ٹی ایم میں لائن رہتی ہے معمولی تھوڑی دیر، ابھی گرمی بھی نہیں، سردی کا موسم ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اضطراب آمیز کیفیت میں آتے ہیں۔ تو روز محشر سورج سوا نیزے پر، وہ بھی کیسی گرمی، اللہ اکبر، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتنے میٹر ہے دور نہیں معلوم، ذرا دھوپ تیز ہوئی تو خوش معاملہ چلتا۔ اب یہاں پہ ایسی دیکھے اے ٹی ایم میں کوئی ٹھہرا، بینک مینیجر نکل کے بولا کہ محمد صاحب، کہ حبیب صاحب، کہ حبیب حسن، آجا ادھر۔ بولتے ہیں جتنے بھی حبیب حسن نام کے والے ہیں ایک دوسرے سے بولیے کہ ارے مینیجر صاحب تو ہم کو بلا، بابا ہٹو، ارے میں حسن بھائی، میں حسن، عمر صاحب بولے ارے میرے لیے، حبیب صاحب بولیں گے میرے لیے، الحمد بولیں گے میرے لیے، اللہ تھا بولیں گے میرے لیے، سب گھسیں گے نا حبیب صاحب، نام جو بھی ہے گا۔ تو ویسے ہی ندا دینے والا روز محشر بھری محفل میں ندا دے گا، کیا دے گا؟ یا محمد، اے محمد، قم فادخل الجنہ بغیر حساب، کہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ، لائن میں تمہارے لیے نہیں جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَيَقُومُ كُلُّهُمْ مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّد يَتَوَهَّمُ أَنَّ النِّدَاءَ لَهُ، کہ جتنے محمد نام والے ہوں گے جو سرکار کے صدقے میں سرکار کا نام رکھنا نصیب ہوا ہوگا، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ جب مردان عرب کو گرمی چڑھ جاتی ہے تو جب تھن کے ٹھہر جاتے ہیں تو خدا کی قسم کوئی خوف ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلا معال عرض کرو، بلا معال، تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ فرشتے پریشان، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ جتنا بولتے ہیں اتنا ہی سننا ہے، ایک اینچ کے سینٹی میٹر بھی آگے بڑھنا نہیں رہتا، یا ایک زیر زبر کے بھی آگے پیچھے کرنا نہیں رہتا، نو ڈیلیٹنگ نو ایڈیٹنگ، جتنا معاملہ ہے اتنا ہی۔ فرشتے حیران ہو گئے کہ ہم تو کسی ایک کو پکارے تھے، یہ تو معاملہ ہی جم غفیر کھڑے ہو گیا ہے، تو مولا کریں کیا؟ تو رب بھی مسکراتا ہوگا، ہائے 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 ہائے، فالکرامۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعون، اے فرشتوں، یہ میرے حبیب کے نام پر نام رکھے ہیں، میرے حبیب کے نام کی بزرگی و عظمت کے خاطر انہیں روکو نہ کو، سب کو جانے دو، سب کو جانے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھا تو مقصد کسی ایک شخص کو اندر جانے کا، مگر
اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے نام کی برکت اور عظمت اس کے فیضان کو ایسا عام کرنا چاہا کہ بس وہ خضر ایسے کیا کہ کسی ایک شخص کو بھی نہیں رکھے. ارے حبیب حسن صاحب کو تو نہیں بھائی جانو, حبیب حسن یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں, پورے جتنے حبیب حسن صاحب جان دو حبیب صاحب جان. تو یہ بات ہے, یہ وہ بستی ہے, یہ نام یہاں پہ کثرت سے پائے جاتے نا. بولیے محمد و احمد کثرت سے بولو, طلاق سے صاحب, ارے آواز دے کے بولو. بہت ہے الحمدللہ الحمدللہ, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. اور ان بولی ماشاءاللہ کہاں ہے ابھی ماتا ماشاءاللہ. ارے کیا بات ہے صاحب, اللہ مبارک کرے. بھائی بزرگ دوستو, جب سے بڑی پر نور محفل کر رہی تھی نور محمدی کی جانب سے, اب نور محمدی نام ہے تو نور برسنا ہی برسنا ہے. سبحان اللہ. فقیر کو کبھی شعر شاعری آتی نہیں, مگر جب پاشا کی صحبت میں بیٹھا, پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان طاہر فاضل بریلوی بریلوی علیہ رحمہ کہ جو دیوانے بھی آ گئے تو مجھے کچھ اشعار بھی آتا ہے. سبحان اللہ. تو اشعار کے ساتھ میری بات ختم کرتا ہوں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں حاکم برایا, تمہیں خاصم عطایا, تمہیں دافع بنایا, تمہیں شافع خطایا, کوئی تم سا کون آیا. سبحان اللہ. یاد رکھو لوگوں, یہ جو اشعار ہے, کوئی اگر ملا ملاٹے بولے کہاں سے لائے تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, یہ آیتوں کی ترجمانی, سبحان اللہ. آیتوں کی ترجمانی ہے. اور پھر آگے اشعار جو آئیں گے یا تو حدیث پاک کی ترجمہ رہے گا یا تو پھر آیتوں کا ترجمہ رہے گا. پہلا جو شعر ہے, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بنایا, خدا کی قسم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر تمہیں حاکم برایا, تمہیں خاصم عطایا. ارے سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا خَاصِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي, دیتا تو رب ہے مگر تقسیم تو میرے دعوت. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وَكُمَارِ پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَدَمْ, وَكُمَارِ پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَدَمْ, ہے عجب نشان آدم مگر عام میں نہ بچایا, کوئی تم سے افضل. یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, ارے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے ایک بنایا. سبحان اللہ. یہ کہاں سے لائے, آؤ. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام قال خلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا, رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل امی سے سنا. جبریل امی سب ڈھونڈ ڈھانڈ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, خلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, اب جبریل جو کام کیے ہیں وہ یوں ہی نہیں کیے, رب کو معلوم ہے قیامت تک کیسے کیسے جو کریں گے, اور آگے بولیں گے ہم برابر ہے, کیا ہے بشر مثلکم, آئیں گے نا سب, کچھ تو آتی نہیں عربی. میں سمجھتا ہوں اب یہ کیا غفلت ہوئی ہمارے اہل عشق اور اہل وفا اور اہل دل اور اہل دل یہ حبائب اکرام سے کہ یہاں پہ بھی کچھ لوگ آ گئے, ہم جیسے تھے تم جیسے تھے. تو رب کو معلوم ہے, وہ علیم و خبیر ہے, کائناتوں کا خالق و مالک ہے.
تو وہ بولا ہوں گا رب ذوالجلال جبرائیل کو، جبرائیل جاؤ ذرا ڈھونڈ تو لو، زمین و آسمانوں کو چھان ڈالو، اڈیل کر دو، ذرا میرے پیارے پیارے حبیب کے جیسا کوئی ہے تو دیکھ لو، کیونکہ کوئی فرشتہ بغیر حکم ربی کے کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ یہ تو مخرب الملائکہ ہے، یہ تو مخرب بارگاہ ہے، سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے، جبرائیل علیہ السلام سب ڈھونڈ ڈھانڈ کے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو پھر وہ حدیث پاک کے ترجمے کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سدرہ والے کون بولیے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو وہ فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، کبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کارا پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ تو اب آقا تو آقا، بے مثالی میں بے مثال آقا، تو آقا، مگر آقا کے جیسا گھرانہ بنو ہاشم جیسا گھرانہ بھی پوری کائنات عوالم میں ہے۔ بھائی سب ہوں گے نا، انبیاء بھی ہے، رسول بھی ہیں، سب ہیں، ان کو نہیں ہے، زمین اور آسمان میں کتنی مخلوق نہیں ہے، کیسے کیسے بڑے بزرگ انبیاء نے گزرا، سب ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کا کوئی، سب کو نبوت میں ملی تو وہ انما انا خاصم واللہ یؤتی، تو سرکار کے دامن سے ہی، اگر رسالت بھی کسی کو ملی تو وہ بھی سرکار کے دامن سے ملی، جس کسی کو جو کچھ ملا وہ سرکار کے دامن سے، یہ بات حق۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے ہیں اٹھو وقت بخشش آیا، کرو خسمتیں عطا۔ پھر وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَرْغَبْ، کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ، دونوں شافع خدایا۔ روز محشر آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں ہیں سب اکٹھا ہوں گے اور حضور کریم علیہ السلام کو تکتے رہیں گے، تو رب فرمائے گا کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ سب آپ کے خدو میں پاک کے پاس آ چکے ہیں، اور جو میرا ہم کا جھنڈا آپ کے دست مبارک میں ہے اس کے سائے تلے آ چکے ہیں۔ حبیب تمہیں تک رہے ہیں، ان کا جو کچھ مطلب ہے میری بارگاہ میں عرض کر دو، اور میں تمہارے صدقے طفیل میں سب کو بخش دوں گا، آپ جس کی بخشش چاہیں گے میں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرو عرض سب کا مطلب کے مطلب۔ تو بھائی بزرگ دوستوں، یہ بڑی پرنور محفل تھی۔ اللہ عز و جل کا کرم یہ ہے کہ ساری عبادتیں تو بہت کچھ ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، سب ہیں، مگر ان سب کے قبول ہونا نہیں قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مگر یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور آقا کے جو نغمے ہیں، یہ تو پوری 100% گارنٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، 100% گارنٹی کے ساتھ۔ یہ آپ کا بیٹھنا ایسے بزرگوں کا دیدار کرتے ہوئے اللہ رسول کے ذکر کو سننا، خدا کی قسم یہی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی باعث نجات ہوگا۔ مگر ایک پیغام کے ساتھ بات ختم، کیوں کہ یہ آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جشن ہے نا، تو آج سے ہم تھوڑی اور تبدیلی لیں۔ ایک تو ہے کہ جیسا بادشاہ قبلہ نے عرض کیا کہ اس جلوس کے پیچھے کافی مقاصدیں ہیں کہ اہل سنت الجماعت کے استحکام کے لیے بدعقیدوں کو اپنا اتحاد، اتفاق اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت بتانے کا بتائیں گے نا، ایک ہوا۔ اب اس کے ساتھ آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جشن کو پیغام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر عمل کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے بتائیں گے نا۔ تو آج ان سعادات اکرام، یہ حبائب اکرام، یہ مشائخ نظام، یہ علماء اہل سنت، اور پھر آپ استاذان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک حدیث پاک پیش کروں گا، اور عہد کریں گے کہ آج کے جشن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کے
غلاموں کے اس فقیر کو اس کے حبیب پاک کا پیغام سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ حدیث پاک سن کر ہم انشاءاللہ جشن کی خوشی میں یہ عہد کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کیسی بارگاہ؟ کون تھے؟ یہ تھے کیا خیر الدین صاحب فلانا صاحب؟ نہیں، یہی تھے وہاں پر احمد و محمد و حسن و حسین نام کی برکتوں کو پانے والے ہی سرکار کے جانشاہ صحابہ تھے. عربی تھے نا، کوئی اور دوسرے تو نہیں گئے تھے وہاں جب سرکار کا دربار لگتا تھا. کون رہتے تھے؟ بن حاجی صاحب بولیے. ہاں، اہل وفا جانشاہ سپاہی یہی مردان عرب رہا کرتے تھے. سرکار کے غلام تشریف فرما، سرکار تشریف لائے، پیغام دے رہے ہیں. اور پھر سرکار بھی جو پیغام دیتے ہیں وَمَا يَنْتِخُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا حبیب اس کی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ بولتے ہیں وہ میرا ہی حکم بولتے ہیں. اور میرے حبیب کو میں نے اختیار دے دیا ہے کہ اگر میرا حبیب اگر نا کو ہاں کہہ دے تو وہ ہاں ہو جائے، اگر ہاں کو نہ کہہ دے تو یہ نہ ہو جائے. یہ الگ بات ہے، مگر میرا حبیب جو بولتا ہے وہ میں جو چاہتا ہوں وہی بولتا. آقا پیغام دے رہے ہیں استحیوا من اللہ تبارک و تعالی عز و جل حق الحیاء. کیوں کہ جشن منانا تو اہل ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے نا، تو پھر ایمان کا ایک حصہ حیا بھی ہے نا. استحیوا، اور کس سے فرما رہے ہیں سرکار؟ کہ وہ صحابہ کرام، وہ نفوس جو سرکار کی صحبت اور تربیت پا کر اللہ کو راضی کر لیے ہیں، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. وہ جماعت سے خطاب ہو رہا ہے، مگر وہ خطاب ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان سے خطاب نہیں، قیامت تک آنے والے ان سے خطاب ہوتا ہے. تو سرکار فرمائیے استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے جانشارو اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. تو اب سرکار کے تربیت یافتہ غلام تھے. قالو، بول اٹھے یا رسول اللہ انا نستحی والحمدللہ، کہ بے شک ہم حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو رب العالمین. بات ہو گئی. سرکار بھی جانتے تھے. سرکار پھر سے ان سے کہے، یہ سننے کے بعد جواب تنازع سنیے. فقال علیہ الصلاۃ والتسلیم لیس ذلک ولكن الاستحياء من الله تبارك وتعالى عز وجل حق الحياء ان تحفظ الراس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلاء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله تبارك وتعالى عز وجل حق الحياء. سرکار تو جانتے تھے. پھر فرما یہ نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ہم حیا کرتے ہیں، یہ تو ہے، مگر اصل حیا کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم نے حیا کو کیا بدل دیا کہ بس سطر ڈھانپ لیے تو سمجھ گئے کہ حیا کیا بہت بڑا اپنے آپ کو پوتر سمجھتا ہے. کوئی خواتین گئے تو نیچے منڈی ڈال لے تو حیا، یہی ہے نا. یا کوئی خاتون ہے برقع پہن لیے تو سمجھیں گے کہ حیا. نہیں، یہ تو ہے، ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں حیا یہ ہے کہ تمہارے ذہن اور پیٹ کو تمام برے افکار سے اور بری غذا سے بچائے رکھنا. یہ ہے اپنے ذہنوں میں لوگوں کے تعلق سے کدورت، بغض، عناد، بری سوچ، برے خیالات، مادہ پرستی کے افکار، یہ باطل پرستانہ ذہن، یہ سب کو اندر جانے سے بچائے رکھنا ہے. ذہن میں تمام غیر شرعی امور، غیر شرعی فکر، غیر شرعی عوامر جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا، کسی کے بارے میں برا بھلا سوچنا، کسی کے بارے میں برا بھلا کرنے کی سوچ آنا، یہ سب کو اپنے ذہن میں جو ہے جانے سے نگرانی کرنا، یہ پردہ ڈالنا، اس کا نام حیا. اور پھر
اپنے بدن پیٹ میں حرام کے لقمے کو جانے سے نگرانی کرنا، بچانا، یہ حیا ہے۔ اور پھر موت اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والے ہیں اس کا ذکر یعنی اس کو پیش نظر رکھنا، یہ حیا ہے۔ جو کوئی اگر اس پر عمل کرتا ہے تو بس یقیناً اس نے اللہ سے حیا کی، جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق۔ تو آج ہم آمد مصطفیٰ علیہ السلام تسلیم کے جشن میں یہ عہد کریں گے کہ ہم مومن ہیں، تو پھر ہمارا عمل یہ ہوگا کہ کسی بھی فرد واحد کے بارے میں ہم کبھی گندی سوچ نہیں سوچیں گے، کسی کو ایذا پہنچانے والی سوچ نہیں سوچیں گے، کسی کے تعلق سے بے حیائی کی سوچ نہیں سوچیں گے، کوئی وسوسے کو ہمارے قلب میں آنے نہیں دیں گے۔ منڈی تو نیچے کریں مگر اس کا ڈیری فارم کیسا ہوگا، اس کا مڈرٹ کیسا ہوگا، اگر آپ کی لینگویج میں آیا یہ سوچ آ رہی، بھائی آنکھ تو بند کر لیے مگر عورت سامنے گزری تو خاکہ کھینچ رہے ہیں، وہ ایسی ہوں گی کیسی ہوں گی، یہ کوسی حیا ہوگی؟ نگاہ تو نیچے ہے مگر ذہن تو اعلیٰ کام کر رہا ہے، قلب میں وسوسے تو آ رہے ہیں۔ تو حقیقی حیا وہ ہے کہ اپنے ذہن میں بھی کوئی گندی سوچ داخل نہ ہو، اپنے قلب میں بھی کوئی گندا وسوسہ داخل نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بولیے بھائی۔ اور پھر ساتھ میں پیٹ میں جو کچھ ڈالیں گے، آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم حلال کی روٹی ڈالیں گے، حلال کی روٹی ڈالیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دعوت دی فلاں صاحب کیسا نہیں جائیں گے، جانا ہی پڑیں گا، لیکن تو کیا سمجھیں گے، مگر ان کا کسب اگر حرام کا ہے تو خدا کی قسم ویسی دعوت میں جا کر کھانا کھانے سے اپنے پیٹ کو بچائے رکھنا کریں گے نا بھائی۔ ہم کو اپنی آخرت دیکھنا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے سمجھ لیں، جو کوئی کیا سمجھتا ہے سمجھ لیں۔ ہم آقا کے دیوانے ہیں نا، آقا کی میلاد پاک منانے والے ہیں نا، اہل سنت ہے نا، بولیے۔ تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بھی ویسی ہی قدر کریں گے جیسی آقا کے آمد کے موقع پر ہم آقا کی، یا بلکہ ہماری پوری زندگی ہم آقا کی ادب اور محبت میں گزاریں گے نا۔ آقا کی ادب اور محبت ہی ایمان اور تقوی ہے، تو پھر اس کی دلیل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامودات پر عمل کر کے بتائیں گے نا، بولیے۔ تو جلوس کیسا رہے گا یہاں سے؟ یہ بات تو ہوگی، پیغام تو سمجھ گئے نا، یہ ابتدائی پیغام ہے، سن لیں گے انشاءاللہ، سنیں گے، کریں گے عمل۔ آپ نے میں خود بھی آپ کے ساتھ یہ سب کے بیچ میں عہد کریں گے کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ آقا کا پیغام ہے اس پر عمل کر کے، اور آقا سے ضرور محبت تو ایمان کی دلیل ہے، اور آقا کا ادب تو تقوی کی دلیل ہے، کریں گے نا برابر۔ رہا سوال اب جلوس کیسا نکلے گا یہاں سے؟ بہترین، شاندار حبیب صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے دفل میں ہم سب کو سلامت۔ شاندار جلوس، پھاٹے مارتا ہوا سمندر جو رہتا ہے ویسے دلال صاحب کی والنٹرشپ میں ایسے سروں کا سمندر ہے، اور پھر ہر ایک کی زبان پر نعت پاک کے نغمے ہوں گے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ارے لوگ چھوڑو، یہ تو فرشتے بھی رشک کرنے لگیں گے انشاءاللہ، کریں گے نا؟ تو ویسا منظر ہم پیش کریں گے، اور کر انجن بولی کے پاس قائد اہل سنت کا انتظار بھی کریں گے۔ ادھر سے طاہر صاحب بھی اپنے جنب رفیق قافلے کے ساتھ آئیں گے، پیارے فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے کلام کو جو ہے پیش کرتے ہوئے آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اور پھر فضاؤں میں اس ملک کی نعرے تکبیر و نعرے رسالت کے نعرے گونج اٹھیں گے نا، بولیے۔ اور پھر جو کچھ مذہبی قائدین ہو یا سیاسی قائدین ہو، اور بالخصوص اہل سنت الجماعت کے علماء دین جس مقصد کے لیے بھی یہ جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ تمام کلام اور یہ نعرے اور یہ حمد و ثنا کی برکت سے انشاءاللہ وہ مقاصد میں کامیابی بھی حاصل کریں گے نا۔ مگر آپ کا ہمارا اتحاد بے انتہا ضروری ہے، اور ایک دوسرے سے محبت بھی ضروری ہے نا، بولیے۔
کہ آقا تو آئے ہی انتشاروں کو ختم کرنے کے لیے. آقا کی آمد ہی کہ تمام درندگی کے خاتمے کے لیے ہوئی ہے. آج ہم جشن کے ذریعے یہ پیغام عام کریں گے کہ ہمارے جو کچھ آپس میں قدرتیں ہیں یہ سب صاف ہوں گے انشاءاللہ. بولیے ہوں گے انشاءاللہ. کریں گے نا؟ انشاءاللہ. بالکل کرنا ہے. بڑوں کی قدر کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے. اور اگر کسی سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو حقیقت میں معاف کرنا تو وہی ہے. تکلیف ہوئی تو معاف کرنا. کوئی کچھ کرا نہیں میں معاف کروں گا تو کیا بابا. اب جیسا کہ حبیب مادار کے اسے اچھے مضبوط آدمی ہیں, میں کمزور, حبیب صاحب سے تکلیف پہنچی, میں دل سے نہیں معاف کروں, میری کمزوری سے ان کی طاقت کو دیکھ کے میں معاف کر دیا. وہ تو یہ معاف کرنا تو ٹھیک ہے, مگر حبیب صاحب کسی کمزور کو اپنی طاقت رکھتے ہوئے اس سے بدلے کی مگر اس کو معاف کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں معاف کرنا. کھانا پیٹ بھر ہے, کسی کو کھلا رہا تو وہ بھی ثواب ملے گا, مگر کھانا کم رہنا اس کے بعد کسی کو قدر کے ساتھ کھلانا یہ کھانا کھلانا. جیب میں نوٹا ہے نکال کے دے رہا ہوں یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے. نہیں رہنا اس کے باوجود کسی سے لے کے دینا یہ اہل بیت و اطہار کی سنت ہے. بولیے. مولا کائنات کا بھی تذکرہ چل رہا تھا, نغمے گنگنائے جا رہے تھے, ایمان کو جلا ملی تھی, خون بڑا گرم ہو رہا تھا, الحمدللہ مضبوط ہو رہا تھا. آپ دیکھیے کہ لائٹوں کی گرمی تو ہوں گی مگر یہ ذکر کی گرمی سے سردی کے موسم میں بھی جو ہے اندر پسینہ. تو مولا کائنات کے پاس اگر کوئی سائل آ جاتا, اگر کچھ نہ بھی رہتا تو ایسے انمول ہیروں کو بھی رہن رکھوا کر جو ہے اس کی سوال کو پورا کرتا. کون سے انمول ہیرے؟ یہ ڈائمنڈ پیمنڈ نہیں, جنتیں بھی جن کے قدموں سے روشن ہوں گی ویسے ہیروں کی بات کر رہا ہوں, جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طوالت دے دیے تھے ویسے ہیروں کی بات کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ممبر رسول پر اپنا خطبہ چھوڑ کر اترے تھے ان کو سینے سے لگانے کے لیے, وہ ہیروں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ گئے نا؟ کون؟ بولیے. حسنین کریمین. تو آج ہم بھی اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو ان کو دھتکاریے مت. آپ کے پاس ہے تو پوری کریے, اللہ اجر دے گا. اگر نہ بھی ہے تو کسی سے لے کر اگر کسی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرورت پوری کریے. کیونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نفسا نفسی کا ماحول, نفسا نفسی کا. کوئی مصیبت میں تو ہم کو کیا کرنا ہے, نگلو دبا کے. کوئی کار میں ہے تو ایکسیلیٹر دبا کے دیتا, دیکھ کے بھی نہیں دیکھتا. یہاں نہیں تو پھر ایسی کالی ہے نا اور بڑی بڑی لگتا, انہیں دیکھتا, انہیں دیکھ رہا تو اس کو نہیں دکھتا, دیکھ کے نکل جاتا. کیا بولے تو پوچھا مل گیا تو نہیں دیکھا بھائی معاف کرنا, جھوٹ بولتا, جبکہ دیکھے ہوا رہتا. مصیبت میں ہے کوئی بھائی ہمارا تو آج ہم یہ ٹھان لینا ہے کہ ہر ایک کی مصیبت میں دل و جان سے ہم کام آئیں گے, اس کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں گے, اگر کوئی پریشان ہے تو سینے سے لگائیں گے. اور دنیا جس کو دھتکارتی ہے آقا کی سنت ہے اس کو سینے سے لگانا, ہم بھی یہی کام کریں گے کہ دنیا جس کو دھتکارتی ہے اس کو سینے سے لگائیں. وما علینا الا البلاغ. خدا حافظ.